سید؟ کیا کرنا چاہتے ہیں سید؟ میرے بابا کہاں ہے؟ میرے بابا کہاں ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. سب خیریت ہے؟ التماس سے دعا. خدا حافظ. بہت شکریہ آپ کا. سلامت رہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم مولانا. علیکم السلام. ہائے ہائے. آپ کی مسجد کی اذان تو نہیں ہے؟ یہ صادق صاحب آواز اتنی کم کر دیتے ہیں کہ میرے گھر میں بھی آواز نہیں آتی. دیکھ رہے ہو؟ مولانا صاحب آپ بھی چھوڑ دیں ورنہ وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے. ارے نہیں، میں نے یہ صادق صاحب کو بس اس لیے یہاں رکھا ہوا ہے کہ میری ہر بات پر مجھ سے بحث کرتے ہیں. مطلب اگر جی مولانا اور ضرور مولانا کہتے تو اب تک نکال چکے ہوتے. یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو غلطی کرتے ہیں. کافی دنوں کے بعد آج سمیہ کی ہنسی دیکھی. وہ کیسے؟ السلام علیکم. کوٹ کے بارے میں علیکم بتایا السلام. اور یہ بھی بتایا کہ کیسے آپ نے اس کے باپ کو مایوس کر دیا. سن کر کچھ حالت بہتر ہوئی. کہا نہیں ان کی باتوں سے انسان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن حقیقت بیان کیا ہے. تمہیں بتانا بھی نہیں چاہیے تھا. السلام علیکم السلام. کیا مطلب کہ اس کے باپ کو مایوس کر دیا؟ سمیہ سے کہہ دیا پہلے اپیل کورٹ کا فیصلہ آ جانے دیتے. صادق صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صادق میاں، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ پڑوس میں بیمار بچے ہیں؟ کیوں اذان کی آواز لاؤڈ اسپیکر پر لگاتے ہیں آپ، اور اس آواز کو کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ میرے گھر تک بھی نہیں پہنچتی. ہاں قبلہ صاحب ہم نے کوشش کی تھی. بات نہ بنائیں صادق صاحب. میں جب اس کے ایمپلیفائر پر ہاتھ رکھتا ہوں تو اس کا اندازہ لگانا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سلامت رہیے. اگر آپ کو یاد نہیں ہے کہ 12 سال سے 13 سال سے یا 14 سال سے آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے تو وہی کم تعداد کو مد نظر رکھیے. لیکن اس کی اصل شرط یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں تو کسی کو بھی اس کام کے لیے اجیر نہیں بنا سکتی ہیں. اور اسی طرح روزوں کے سلسلے میں بھی یہی حکم آیا ہے. لیکن مولانا صاحب 12 سال کی نماز و روزہ خود بھی بہت زیادہ ہے. میں جانتا ہوں میری بہن، میں جانتا ہوں. آپ حقیقی نیت کر لیجئے انشاءاللہ اور خدا سے اس سلسلے میں مدد مانگیے. انشاءاللہ وہ خود ہی مدد کرے گا. اور جلدی بھی مت کیجیے گا. چھوٹی چیزوں سے شروع کیجیے گا. جب بھی اور جہاں بھی موقع ملے
میری سنیے تو پہلے 2 رکعت کی نماز پڑھیے، اور روزوں میں بھی سردی کے موقع پر آپ روزہ رکھ سکتی ہیں جس میں دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ ہر صورت میں انشاءاللہ خود اللہ تبارک و تعالی مدد کرے گا، جتنا کر سکتی ہیں کیجیے۔ خدا آپ کو اچھا رکھے مولانا صاحب، پھر بھی آپ نے کچھ رحم کیا۔ لیکن جیسا میں نے کہا، اس کی خلوص نیت شرط ہے۔ جی جی مولانا صاحب، خدا کو دھوکہ تھوڑی دوں گی۔ بہت خوب، خدا آپ کو اچھا رکھے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، میں چلتی شکریہ، ہوں۔ خدا حافظ۔ جتنا آپ کہیں اور جتنا آپ چاہیں اس پر لکھ دیں، میں سائن کر دوں گا۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے آپ سے پیسوں کی فرمائش کی ہے۔ جی نہیں کی آپ نے، لیکن یہ واحد کام ہے جو ایک انسان کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے آپ سے کہا ہو کہ میرے لیے کچھ کیجیے۔ دیکھیں مولانا صاحب، ایسا نہیں ہے کہ صرف مسیحائی کا دم بھریں گے۔ اگر آپ وقت کو پیچھے کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ مولانا صاحب، آپ بھی جانتے ہیں، خدا بھی جانتا ہے کہ یہ پیسے کسی کے خون اور جان کے پیسے نہیں ہیں۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا۔ جی، یہ آپ نے پڑھا، لیکن اس کے بعد کی آیت نہیں پڑھی، فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ۔ مولانا صاحب، آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور خدا بھی جانتا ہے، قصاص کی آیتیں بس اس لیے ہیں کہ زیادہ خون خرابہ نہ ہو۔ کچھ جاہل اور بے عقل لوگ تھے کہ اگر ان میں سے کسی کا قتل ہو جاتا تو قاتل کے بیوی، بچے اور خاندان کو قتل کر ڈالتے تھے، اس سے کم میں نہیں مانتے تھے۔ جی نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ میں جو بھی آیت پڑھ رہا ہوں آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ومن قتل مظلوما، آپ کے بیٹے نے ہمارے بیٹے کو مظلومانہ طور سے مارا ہے، ایک جانور کی طرح۔ آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور خدا بھی جانتا ہے، حقیقی اور مومن بندہ ایک بے زبان جانور کو صرف پیٹ بھرنے کے لیے مار سکتا ہے، تفریح کی خاطر نہیں۔ مولانا صاحب، اپنے وکیل کی بکواس فوٹو کے حوالے سے اظہار خیال مت کیجیے۔ میرے بیٹے نے بھی اگر خاص طور سے آپ کے بیٹے کو مارا ہو کہ جو نہیں مارا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تفریح کے لیے مارا ہے۔ جوان تھا، نادان تھا، ایک لاوالی لڑکی کے چکر میں پھنس گیا، اور بعد میں جب اسے پتا چلا کہ اس کا کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا ہے تو پاگل ہو گیا۔ میرا بیٹا نہیں، کوئی بھی نوجوان ہوتا بے نام و نشان، تو کیا آپ کے فرزند چاہیں اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، پھر یہ سوچ کر کہ اس کا باپ پیسے دے کر اسے بچا لے گا اور اپنے بیٹے کو 2 دن کے اندر جیل سے نکلوا لے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مطلب میرے بیٹے کی بدقسمتی تھی کہ انجانے میں ایک مولانا کے بیٹے کو مار ڈالا؟ آپ کے لیے جو 10 جگہ پر آپ کے تعلقات ہیں شاید خوش قسمتی ہے، جبکہ ناصریان صاحب، آپ جانتے ہوں گے کہ میں ان دنوں کیا سوچ رہا ہوں۔ یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میرا بیٹا نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اگر ایسا کوئی جوان ہوتا کہ جو ضرورت مند بھی ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہاں، شاید آپ میرے سامنے قیمت نہیں لکھنا چاہ رہے ہیں، میں چلا جاؤں گا تو لکھ دیجئے گا۔ مولانا صاحب، ہم دوسروں کے بیٹے کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، قصاص اللہ کا حکم ہے، لیکن آپ خود بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں دیت اور بخشش بھی اللہ کا حکم ہے، وہ بھی اس وقت جب اتفاق سے مسجد کی تعمیر کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔
البتہ آپ قضا اوقات پر اعتماد تو کرتے ہیں. آپ مجھ پر اور میرے بیٹے پر تہمت لگا کر خدا کے فرمان سے بھاگ نہیں سکتے. اے پیغمبر کی اولاد، یہ صحیح نہیں ہے. ناصریان صاحب، آپ اسے لے جائیے. نہیں، آپ مزید اس پر سوچئے گا. خدا حافظ. آپ کے بہو پچھلے ہفتے 1-2 دن یہاں تشریف لائی تھی، لیکن یہاں کے بچوں نے اتنا یاسر صاحب کے بارے میں ان سے پوچھا کہ وہ بھی برداشت نہیں کر ہائے سکے. میرا خدا، انشاءاللہ خدا انہیں صبر دے اور دوبارہ کام پر واپس آئے. خدا آپ کو اور گھر والوں کو بھی صبر دے. شکریہ. میں پھر بھی آپ کے ہدیے کے حوالے سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. نوازش ہے آپ کی. میں نے سوچا کہ چہلم کی مجلس کے پیسے اگر اس کے دوستوں کے درمیان وہ بانٹ دیکھو دیا جائے تو مولانا شاید زیادہ مولانا مقبول نوازش ہے آپ کی. بہت بہت شکریہ. ورحمۃ اللہ ہو. بہت بہت وبرکاتہ. شکریہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ مولانا صاحب وحبکم اللہ. جی جی، صبحکم اللہ بالخیر والعافیہ. مولانا صاحب اجازت ہے ایک سوال پوچھوں آپ سے؟ مولانا کو ڈسٹرب مت کرو. نہیں نہیں، رہنے دیجیے. جی جی پوچھیے. مولانا صاحب آپ جائیں گے کب؟ جانا چاہتے ہیں لیکن آپ لوگ جانے کہاں دے رہے ہیں؟ مولانا صاحب وہ اپنی آبا دے سکتے ہیں؟ تھوڑا سا پہن کے چیک کر لوں. ابا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. یہ 1 منٹ دیجیے آپ اس کو. معاف کیجیے گا میری بہن. ارے یہ لیجیے غلط آپ بات کے ہے. لیے. میں کوئی معافی بات نہیں، چاہتی کوئی ہوں. بات نہیں. مولانا صاحب وہ جو آپ کے سر پہ وہ بھی مجھے دے دیجیے گا. یہ نہیں. بہت اجازت بہت چاہوں گا. شکریہ آپ کا. بہت خدا بہت حافظ، شکریہ آپ خدا نے جو آپ حافظ. تشریف لائیں. خدا بہت حافظ. بہت شکریہ. اکبر صاحب ذرا دیکھ لیجئے. السلام علیکم مولانا وعلیکم صاحب. السلام. ارے ابا اتار کے دو مولانا ارے صاحب میرے کی. بھائی، ارے میرے نہیں چاہیے، رہنے دیجیے. میں نے خود اس کو دیا. رہنے دیجیے، وہیں رہنے دیجیے. بہت بہت شکریہ. ماں بولی جوان لال کی میت سے لپٹ کر، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر، بن تیرے نہ جی پائے گی اب زینب مضطر، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر. ماں بولی جوان لال کی میت سے لپٹ کر، ہائے علی اکبر. اب 3 مرتبہ بلند آواز سے کہیے یا حسین، یا حسین، یا یا حسین، یا حسین، حسین، یا یا حسین. حسین. مولانا صاحب بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سمیہ بیٹی نہیں آئی؟ صبح میں آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ مجھے بھیڑ بھاڑ پسند نہیں ہے. طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ غالباً دفتر سے چھٹی لے رکھی ہے لیکن واپس نہیں گئی. ٹھیک ہو جائے گی. مجھے لگ رہا ہے کہ قاتل سے بدلہ لے لیں تو خود بھی ٹھیک ہو جائے گی اور باقی لوگ بھی. السلام علیکم. وعلیکم تعزیت السلام. پیش ہے سید رضی صاحب. معاف بہت کیجیے بہت دیر ہو گئی شکریہ. تھوڑی سی. بہت شکریہ. زحمت کی. شکریہ، زحمت کیا آپ نے. تھوڑی دیر کے لیے تشریف لا سکتے ہیں آپ؟ کوئی بات نہیں، فرمائیے. آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، اگر آپ ٹائم دیں تو. جائیے تشریف. بہت شکریہ. بیٹھیے. شکریہ. یا اللہ.
جی بتائیے. جی ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا، ناصریان صاحب کے بیٹے میری بیٹی کے منگنی کے لیے آنے والے تھے. مجھے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے گھرانے سے تعلقات بنانے ہیں، اسی لیے میں نے تحقیق کرنا چاہیے. تو ان باتوں سے میرا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، اب بہرحال آپ ان لوگوں کو بہتر اچھی طرح سے جان لیں گے، اور قصاص کے لیے فیصلہ اہم ہوگا کہ کیا کرنا ہے اس معاملے میں، قصاص کرنا ہے یا نہیں. استغفر اللہ. جناب والا، آپ کو احساس بھی ہے اس وقت ہم لوگ کہاں بیٹھے ہیں اور مجھے مجبور کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر دوسروں کی غیبت کروں؟ کوئی غیبت نہیں ہے مولانا صاحب، میں نے بہت کوشش کی ہے، اس شخص کے خلاف بہت سے دستاویزات حاصل کیے ہیں تاکہ اپنی بیٹی کو راضی کر سکوں. اس لڑکے سے دوری اختیار کرے تاکہ اس مرد سے شادی نہ کرے. اس کے غلط کاموں کے بارے میں، دھوکہ دہی، فراڈ، چوری اور دوسرے جرائم کے بارے میں، ممکن ہے اتنے زیادہ. اور دیکھیے اور بھی ہے میرے پاس. کیسے پتہ کہ یہ تمام کاغذات نقلی نہ ہوں؟ مولانا صاحب، سب پر مہر اور دستخط ہے، اور جس پر آپ کو شک ہو تو میں ان کا فون نمبر اور ایڈریس بھی آپ کو دے سکتا ہوں. آپ بڑی بڑی کمپنیاں، تاجر، کسان اور وہ بیچارے جنہوں نے اپنی پوری زندگی بیچ کر انہیں پیسے دیے تاکہ کوئی فائدہ حاصل کر سکیں وہ لوگ. دیکھیے، یہ بھی دیکھیں مولانا صاحب، یہ دیکھیں، توجہ کیجیے، یہ دیکھیں، یہ کیا ہے میرے پاس ہے. یہ سب مصیبت میں پھنسا ہوں، بہت مشکل سے یہ سب میں نے جمع کیے ہیں. یہ سیریز بھی آپ دیکھیے، ایک ایک کر کے ان کو دیکھیے، یہ کس طرح کے لوگ ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ بہت ہی برے لوگ ہیں، چور، فریب اور ڈکیتی کرنے والے لوگ ہیں. بہت شکریہ. یہ دیکھیے. السلام علیکم قبلہ صاحب. وعلیکم السلام. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. تكبيرة الإحرام. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صادق صاحب، ایک منٹ. التماس دعا. محتاج بنا. یہ پھول اور قرآن وہ خود یہاں لایا ہے؟ جی نہیں، جیسے میں متوجہ ہوا دیکھا تو 2-3 لوگ یہ قرآن اور پھول یہاں رکھ کر چلے گئے. اور آپ نے میری اجازت کے بغیر کیسے یہ قرآن مجمع کے بیچ میں بانٹ دیا؟ ہاں،
कोई पेपर और मैगज़ीन तो नहीं है, कुरान है मौलाना साहब। सादिक साहब, ये आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर एक भी कुरान इस मर्ज से लेकर अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, गोया जहन्नम की आग अपनी रोटी के साथ अपने बीवी बच्चों को खिलाया है। वस्सलाम। और मेरे जाने के बाद वो जो कुछ भी लेकर आए हैं उन्हें सड़क पर किसी कोने में रख दीजिएगा, और कल सुबह जब मैं यहाँ आऊँ तो कुरान का एक भी जिल्द यहाँ पर मौजूद नहीं होना चाहिए, नहीं तो खैर नहीं है। बात खत्म। अस्तगफिरुल्लाह। मौलाना साहब मैं अब क्या करूं? उनको किसी दरिया में डाल दूं? अब ये आपकी मुश्किल है। सुबह तक यहाँ दरवाजे पर खड़े रहिए और जो भी यहाँ से गुजरे उसे कुरान दे दीजिए और भेजिए। बात खत्म। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये लीजिए। नाना जान, उस पर चॉकलेट भी डलवा देंगे? बिल्कुल बेटा। सुनिए जनाब, ये माफ़ कीजिएगा, हम मरियम सादात फरमा रही हैं कि इस पर चॉकलेट डालिए। आपके पास है इजाफी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाबा जान, आप मुझे यहाँ आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर आए हैं? अरे बेटा, आपको तकलीफ देने मैं की खुद भी अकेले पसंद नहीं कर सकती, और मैं होती कौन हूँ? हम दोनों मिलकर पसंद करते हैं। बात खत्म। अस्तगफिरुल्लाह। उठो बेटा मरियम। चलिए उठिए बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए। खुश आमदीद मौलाना साहब। बाबा जान, ये ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। जनाब, इसमें से 2.5 मीटर ज़हमत कीजिएगा। बहुत अच्छा। शुक्रिया। ये भी ठीक है। सुमैया के लिए तो ले चुके हैं ना? ये आपके लिए लेना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। ये देहाती है। देहाती है? ठीक है, तो फिर आप एक शहरी इंतखाब कर लीजिए। बाप तो देहाती है। वही शर्ट जो रज़ा के लिए ली है वही काफ़ी है। मेरी बात सुनो बेटा, अब मेरे पास वक्त नहीं है कि दोबारा किसी और के साथ शॉपिंग पर आऊं। बाबा जान, फ़िलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है अपने काले कपड़े उतारूं। मेरे लिए मकरू होना अहम नहीं है। मरियम, हाथ ना लगाओ। क्या कर रहे हैं? दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं? ठीक हो ना? नहीं नहीं, मैं तुम ठीक हो बेटा? कैसी हो बेटा तुम? उसमें क्या था? मरियम के घर के कपड़े थे। उस चोर को कोई फायदा भी नहीं हुआ, गलत जगह हाथ मारा है। ठीक हो बेटा तुम? डरना नहीं। अब इस वक्त इस हालत में ठीक भी नहीं है, ये बच्ची डर गई है। एक टैक्सी कर देता हूँ, घर चली जाओ। अरे मैं हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ, तुम कहीं और जा रही हो। टैक्सी आ जाएगी। टैक्सी रिजर्व रिजर्व रिजर्व। आ जाओ आ जाओ। चलो बेटा। जी जी जी, शुक्रिया। ये लीजिए पैसे। खुदा हाफिज़ बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम मौलाना साहब, नासिरियान बोल रहा हूँ। आपका नंबर आपके वकील से लिया है। टाइम पे तो फोन नहीं कर दिया। फरमाइए। सलाम करने के लिए फोन। और आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा था कि खुद आपके बेटे के चेलू में नहीं पहुँच सका। एक ज़रूरी सफ़र पेश आ गया था। अलबत्ता मैंने कोई ख़ास प्रोग्राम भी नहीं किया। अच्छा, तो फिर सब चैरिटी वालों को दे दिया। सही भी यही है। इंशाअल्लाह खुदा कबूल करे और उसका दुगना सवाब यासिर साहब मरहूम की रूह को पहुँचे। माफ़ कीजिएगा, माजरत चाहता हूँ, मैं इस वक्त सड़क पर हूँ। बेहतर मौके पर आपसे बात करूँगा। मैंने अपना अकाउंट आज चेक किया था,
آپ نے اس چیک کو کیش نہیں کیا؟ تو یہ طے بھی نہیں تھا کہ میں کیش کراؤں گا. آپ خود ہی چیک رکھ کر چلے گئے تھے. لیکن مجھے امید تھی کہ امید نہ رکھیے جناب. میں ان پیسوں کو نہ اپنے گھر اور بچوں پر خرچ کروں گا اور نہ ہی خدا کے گھر پر لگاؤں گا. کون سے پیسے؟ جو پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں. کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ ان پیسوں کو کہتے ہیں حلال اور حرام کے پیسے. یہ جو قرآن جو مسجد میں رکھے ہیں یوں ہی نہیں آئے ہیں. دیکھو میں اس طرح کے قرآن لے آؤں جن کے پیسے کا پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر کے آئے تھے. سید کیا بیکار کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں جو بھی کہوں آپ اپنی بات کیے جا رہے ہیں. یہ سب باتیں آپ کے لیے اور آپ جیسوں کے لیے بیکار کی باتیں ہیں. آپ جیسے ظالموں کے لیے. خدا حافظ. فون رکھتا ہوں میں. سنیں جاہلوں والی بات کرتا ہے. یا خدا. ارے بیگم کہاں ہیں آپ؟ گھر پر نہیں ہے کیا؟ کہاں ہیں آپ؟ بیگم کہاں ہیں آپ؟ گھر پر ہیں؟ السلام علیکم. علیکم السلام. خیریت تو ہے؟ آپ کیوں زحمت کر رہی ہیں؟ میرا ہاتھ خالی تھا تو سوچا یہ کام کر. اب اتنی روٹی کیوں لے آئیں؟ کوئی قحط پڑا ہے کیا؟ کاٹ کر میں فریزر میں رکھ دوں گی. آپ کو اگر تازہ روٹی چاہیے تو زحمت کر کے لے آئیے گا. نہیں نہیں، یہی آپ کی لائی ہوئی فریزر کی روٹیاں ہی میں کھا لیا کروں گا. لیجئے. سمیہ اپنی امی کے ساتھ یہاں آئی تھی کیا؟ ہاں، وہ لڑکی کہ جسے جاسر نے بچایا تھا نا، وہ اپنے باپ کے ساتھ ملنے آئی تھی یہاں. وہ کس لیے؟ چہلم کے لیے. اچھا. یا خدا، یا علی، یہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. سلامت رہیے. یقین کیجئے یہ ان منفرد چیزوں میں سے ہے جسے میں نے خود انتخاب کر کے خریدا ہے. البتہ ایک خاتون میں میرے ساتھ تھیں، اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ ہمیشہ ساتھ میں ہنسی خوشی جئیں. انشاءاللہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ہمیشہ ہنسی خوشی جیے. اب یہ کپڑے ہیں، اسی سے پوچھ لیجئے گا کہ اس سے کیا سلنا بہتر رہے گا. لیکن میری قسم، یہ کپڑے ابھی پہن کر مجھے دکھائیے کہ آپ پر اچھے لگ رہے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، پہن لوں گی کسی مناسب دن. وہ دن گزر گئے محترمہ. یہ کالے کپڑے پہنے رہنا اتنے دن خود مناسب نہیں ہے. صفورہ، ہم بڑے ہیں، اگر ہم کالے کپڑے نہیں اتارتے تو دوسروں سے کیا توقع ہے؟ بتائیے. آپ جا کر سمیہ اور دوسرے بچوں کے ساتھ اپنی مشکل حل کیجیے.
میں جب تک اس شمر کی موت کی خبر نہ سن لوں جو میرے بیٹے کے مرنے پر مسکرا رہا تھا تو میں خوش نہیں ہو سکتی ہے. اب کالے کپڑے پہنوں یا نہ پہنوں؟ کس نے آپ سے کہا کہ وہ ہنس رہا تھا؟ مجھ سے پہلے یہ بات کیوں نہیں بتائی آپ نے؟ پہلے میرے بیٹے یاسر کو مارا اور پھر وہی چاقو دوسروں کی بیٹی کو دکھایا اور کہا ہے کہ جب جیل سے نکل آؤں گا تو یہی کام تمہارے ساتھ بھی کروں. تم نے مجھے نہیں بتایا کہ جانوروں کو قتل کرنے والے چاقو سے میرے بیٹے کو مارا ہے اور اس سے پچھتاوا بھی نہیں ہے اس بات کا. سمیہ اور اس کی ماں بھی یہ سب جانتی. یہ سب انہوں نے مجھے نہیں بتایا تاکہ آسانی سے بیٹے کا خون معاف کروا سکیں. کیا مطلب ہے بیٹے کا خون معاف کر سکوں؟ سید، خدا کی قسم جب بھی دروازے کی طرف کوئی آواز آتی ہے تو مجھے لگتا ہے میرا بیٹا آ گیا. جب روٹی لینے کے لیے لائن میں لگتی ہوں اور کوئی سلام کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ میرا یاسر ہے. وہ کہنے آیا ہے کہ امی آپ گھر جائیے، میں خود روٹی لے کر آ جاؤں گا. اور یہاں بیٹھ کر کالے کپڑے پہننے کی اس برائی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کالے نہ پہنو. اعوذ باللہ من ہمزات الشیاطین، اعوذ باللہ من کل ہمزات الشیاطین، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. السلام علیکم. السلام علیکم. معاف کیجیے گا، سنا ہے کہ ناصریان صاحب سے چیک لیا ہے، صحیح بات ہے؟ جی نہیں، انہوں نے خود ایک برینک چیک میری میز پر رکھا اور چلے گئے. مولانا صاحب آپ کو بھی چیک ان سے لینا نہیں چاہیے تھا. میں نے عرض کیا میں نے نہیں لیا. وہ جدل کرنا چاہ رہے تھے اور میں ایسے لوگوں سے ہم کلام نہیں ہونا چاہتا. بہرحال ایسے موقع پر پہلے بتا دیا کیجیے. جی ضرور. اس وقت بھی مجھے کچھ چیزیں ملی ہیں، وقت پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جی ایک بات زہری صاحب، آپ نے کہا تھا کہ علی پور صاحب کا ایڈریس آپ مجھے بھیجیں گے. ایڈریس چاہیے یا فون نمبر؟ نہیں، فون نمبر کافی نہیں ہوگا، اگر ایڈریس بھی دے دیے تو بہتر رہے گا. ٹھیک ہے، ابھی بھیج دیتا ہوں. اور کوئی کام؟ جی نہیں، شکریہ بہت بہت آپ کا. خدا حافظ. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم اندر السلام. تشریف نہیں لائیں گے آپ؟ نہیں شکریہ آپ کا. ہم صرف آپ کی خیر و عافیت پوچھنے کے لیے آئے تھے مولانا جناب صاحب. اگر میں نہ چاہوں کہ آپ اور آپ کی بیٹی ہماری خیریت لے تو کس سے ملنا ہوگا؟ آپ گھر تشریف لا کر ہماری بیگم کے داغ کو تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں مولانا صاحب، ایسی بات نہیں ہے. ہم صرف اس لیے آئے تھے جناب آپ نے کچھ دستاویزات مجھے دکھائے، مجھے مطلع کیا، خدا آپ کو اچھا رکھے. لیکن اگر دوسری طرف سے اگر ایک بار اور آپ اور یا آپ کی بیٹی ہمارے گھر کی طرف نظر آئے تو خدا کی قسم میں آپ کے خلاف کیس درج کر سکتا ہوں.
اگر آپ اپنے اور گھر والوں کے لیے فکر مند ہیں جا کر شکایت درج کروا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر ظلم ہوا ہے تو پھر کیوں دوسروں کا سہارا لینا چاہتے ہیں؟ خدا حافظ۔ وہی ہو جس کا ہمیں ڈر تھا۔ یہ بتائیے اپنے جگر کے ٹکڑے کو کتنے میں بیچنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اتنے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں جناب، نہیں ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ مولانا مقیسی صاحب؟ خیریت ہے؟ کہاں رہتے ہیں آپ؟ بہت خوشی ہوئی اتنے دنوں بعد آپ کی آواز میں نے سنی۔ بہزاد یہاں جی جی جی، کیا کہوں، بس انتقال ہو گیا جی۔ خدا آپ کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے، خدا کی جانب سے امانت تھی جی۔ ایسا مت کہیے، آپ کا دشمن شرمندہ ہو۔ بہرحال اگر آپ مصروف نہیں ہوں گے تو کیا مجھ جیسا انسان مصروف ہوگا؟ کہا گیا ہے کہ یہ مشکلیں جھڑپ کی وجہ سے حاصل ہوئی، اور غالباً اب آپ بھی کورٹ اور کچہری کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ جی فیصلہ تو سنا دیا ہے، لیکن اس کی تائید ابھی باقی ہے۔ سید، کیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 28 نہیں پڑھی آپ نے، جس میں خدا ارشاد فرماتا ہے اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا؟ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، البتہ اس آیت کا تعلق رضایت دینے سے بالکل نہیں ہے جناب۔ مولانا، کیا میں آپ سے گزارش کر سکتا ہوں، آپ ایک زحمت کر کے 2 منٹ کے لیے ہماری مسجد کی طرف آ جائیے، ایک ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اور معاف کیجیے گا مولانا، معاف کیجیے گا، ان دنوں میں بہت مصروف ہوں، انشاءاللہ پہلی فرصت میں ضرور حاضری دوں گا، کیوں نہیں ضرور۔ سید، میں اس بندے کے والد کو جانتا ہوں جس نے دانستہ یا نادانستہ طور پر آپ کے غم کا اسباب فراہم کیا، جہاں تک میں جانتا ہوں بہت خیرات کیا کرتے ہیں۔ معاف کیجیے گا مولانا، آپ نے فون کیا، آپ نے تعزیت پیش کیا، ایک آیت شریفہ کی تلاوت بھی کی، ان سب کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کچھ بہتر ہو جاؤں تو آپ کی خدمت میں پہنچوں گا ضرور انشاءاللہ۔ ان پر تہمت بھی لگائیے سید۔ بہرحال میں آپ کے فون کے انتظار میں رہوں گا۔ خدا حافظ۔ یہ آپ کی خدمت میں، اور یہ آپ کے لیے، یہ ستار میاں آپ کے لیے۔ کیوں تکلف کیا آپ نے؟ اب کم ہو یا زیادہ ہو، اچھا ہو یا برا ہو، آپ لوگ معاف کیجیے گا۔ سمیہ بیٹا، میرا ارادہ صرف ماحول بدلنا ہے، اور انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے یہ ماحول بدل جائے گا۔ بہت شکریہ بابا جان، آپ نے بہت زحمت کی۔ سلامت رہو بیٹا۔ چائے پیجئے، ٹھنڈی ہو جا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ مولانا صاحب، معاف کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ ارے مولانا نے کب اس طرح کی بات کہی ہے؟
اب جب تک آخری فیصلہ نہیں آ جاتا تو اس وقت تک دیکھا جائے گا کہ خدا کیا چاہتا ہے. آئیے مولانا، بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت زحمت کی، آپ کا آپ نے. بہت بہت شکریہ. گھر میں سب کو سلام کہیے گا. بالکل. ستار میاں، جی اس مسئلے میں وہ جو مجھے جانتے ہیں انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، جو مجھے نہیں جانتے انہوں نے مجھے ٹینشن دی. میری غلطی کیا ہے جو میرے بیٹے کو قتل کیا گیا؟ خدا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. خدا حافظ. خدا حافظ. لیجیے مولانا صاحب. زحمت مت کیجیے، آج میں معذور ہوں. بہت شکریہ. ضروری تھا یہ روزہ رکھ کر ہمارے پاس آئے. چائے میں بہرحال بہت شکریہ، خواہش نہیں ہے. ارے آپ تو پی لیتے. ہاں تو مولانا آج مصروفیت کچھ کم ہے. الحمدللہ والمنہ. بہر صورت اگر فون پر کوئی غلطی ہوئی اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اور اسی لیے پہلی فرصت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. سچ پوچھئے تو میں نے ناصر صاحب سے سب کچھ عرض کیا کہ میں سید رضی کی خلوص اور نیت پر ایمان رکھتا ہوں کہ ان کے بیٹے اس وقت سفرہ پیغمبر پر حاضری دے رہے ہوں گے، اللہ کی نعمتوں سے سیراب ہو رہے ہوں گے. آپ کی محبت ہے انشاءاللہ. البتہ یہ میں نے نہیں کہا، یقیناً آپ ہر لحاظ سے مجھ سے زیادہ دانشور ہیں اور عالم ہیں. ذرا نوازی آپ کی، ایسا بالکل نہیں ہے. ہاں سید، اصل بات کی طرف چلتے ہیں. جی بتائیے. سچ پوچھئے تو میں نہیں چاہتا کہ ہماری زبان غیبت کی وجہ سے گنہگار ہو کہ کیا ہوا کیا نہیں اللہ ہوا. آپ کو اس کا اجر خدا آپ کو اچھا رکھے انشاءاللہ. لیکن سید، اس وقت میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب حمزہ سید الشہداء کے قاتل کے ساتھ کیا کیا؟ جی معاف کر دیا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ اس کا اسلام لانا اور اس کا پچھتاوا سب ظاہر ہے. ٹھیک ہے، خدا آپ کو اچھا رکھے. وہ آیتیں جو کہتی ہیں خدا کا شکر ہے آپ کو پورے قرآن پر عبور ہے. امیر المومنین السلام نے فرمایا العفو تاج المکارم. سید، آپ مجھ سے کہا کرتے تھے طالب علم کے دوران جہاں بھی شریعت اور اخلاق کے درمیان تضاد واقع ہو تو پیغمبر اسلام کی سیرت کو افضل قرار دینا چاہیے. جی ہاں، لیکن اگر حق الناس بیچ میں نہ ہو تو. اور اس وقت کوئی حق الناس تو پامال نہیں ہوا، صرف آپ کا حق پامال ہوا. جی شرعی طور پر تو ایسا ہی ہے، لیکن اخلاقی طور پر اس کی ماں ہے، اس کی منگیتر بھی ہے. لیکن اس وقت ان باتوں کی جگہ بھی نہیں ہے. در حقیقت وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنے والد محترم کے قاتل کے ساتھ جو اخلاق کے بادشاہ تھے کیا کیا؟ قصاص. ایسا مت کہیے مولانا. ابن ملجم نے زبانی طور پر بھی ندامت کا اظہار نہیں کیا. وہ تو فخر کرتا تھا کہ میں نے امیر المومنین کو مارا ہے. وہ بدبخت سوچتا تھا کہ وہ یہاں سے سیدھے حوروں کی آغوش میں جائے گا. مولانا صاحب، آپ نے اس وقت ایک طرح سے خود اپنے سوال کا جواب دے دیا. سید، وہ بندے خدا آیا تھا، آپ کے سامنے منت سماجت کی، کورٹ میں آپ سے خواہش کی، آپ کی مسجد میں بھی آیا تھا. مولانا صاحب، کیا اس کے باپ نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے؟ میرے بیٹے کا قاتل ایک عاقل بالغ انسان ہے، اور جس وقت فیصلہ بھی سنایا جا رہا تھا تو وہ جناب مسکرا رہے تھے. چلیں فرض کر لیتے ہیں کہ جان بوجھ کر قتل نہ کیا ہو. یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ غلطی سے میرے بیٹے کے جنازے پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی بیٹی کو دھمکی بھی دی. فرض کر لیجئے کہ ایک نادان نوجوان کی حیثیت سے اپنے باپ کے پیسوں پر اس نے فخر کیا اور اپنی دنیا اور آخرت خراب کی. لیکن مولانا صاحب، میں کیا کہوں کہ مجھ سے جو اس کا باپ ہوں
इस तरह बात कर रहा था जैसे किसी मच्छर को मारा हो। कमसले कुतला बाऊजा, जैसे किसी मच्छर को मारा हो। मौलाना ऐसा मत कहिए। सच पूछिए तो मैं उस लड़के को नहीं जानता, लेकिन सुना है उसका बाप अच्छा इंसान है, मुल्क की भी खिदमत की है, मुख्तलिफ ओहदों पर रहे हैं, इस वक्त बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल साबिकून में से है सैयद। जी साबिकून में से, साबिकून में से। चलिए चलिए आगे बढ़िए। बिस्मिल्लाह। आइए। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। शर्मिंदगी होगी इस तरह। ऐसा मत कहिए। आप इजाज़त दें तो आपको गाड़ी से पहुंचा देता हूँ। मौलाना साहब, मैं अपने ज़ाती काम के हवाले से आया था, आपको भी जहमत नहीं देना चाहता था। तशरीफ़ रखे, मेहरबानी करके आप। सैयद, आपको आपके जद का वास्ता, इस बारे में मज़ीद सोचें, फिक्र करें। उस तरफ भी एक घराना है, बीवी हैं, बच्चे हैं। जी खुदा हाफिज़। खुदा। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तशरीफ ला। कमाली चलना है। क्या मतलब अब कुछ नहीं हो सकता? अरे बाबा, उस पगड़ी वाले को पैसे दीजिए, मुझे बाहर निकालिए। मान नहीं रहा है। ब्लैंक चेक भी दिया साइन करके, बहुत से लोगों को बीच में भी रखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे लगता है वो इस मसले को फांसी के फंदों तक खींचना चाहता है। खुदा की कसम, मुझसे गलती हो गई। खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। सैयद, खुदा खुद जानता है कि मैं क्या था। सैयद, गलती हो गई। सबसे मिलने के बारे में तो सोचा था, सिर्फ आपके लिए नहीं सोचा था मौलाना। सलामुन अलैकुम। यहाँ कैसे? गलती से तो नहीं आ गए? जी नहीं, जज से इजाज़त लेकर आया हूँ ताकि तुमसे कुछ बातें करूँ। वो कह रहे थे कि गालिबन अपील कोर्ट का फैसला अगले हफ्ते आ जाएगा। अलबत्ता वो नहीं समझ रहे थे कि वहाँ कोई दूसरा फैसला सुनाया जाएगा।
बहरहाल अगर आपको और आपके वालिद को अब भी लगता है कि कत्ल अमदी तौर पर नहीं किया था, लेकिन मैं अब भी जज के फ़ैसले का एहतराम करता हूँ, मगर ये कि आप कुछ और कहना चाहते हो जो नहीं कह सके, या सबके सामने बयान नहीं कर सके। मैं कुछ समझा नहीं मौलाना। मुमकिन है कोई चीज़ उस वक्त भूल गए हों, या कैसे कहूँ कोई ऐसी बात जिससे ये साबित हो सके कि तुमने जानबूझकर उसकी जान नहीं ली। मौलाना आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने कोर्ट में तो कहा था कि मैं उसको हरगिज़ नहीं मारना चाहता था। बिला वजह आपके बेटे ने बीच में दखल दिया। नौजवान, उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। इस वक्त तुम्हारी बात है, कुछ कहो। अगर कोई ऐसी बात है, किसी भी तरह की बात हो, जाने दो। लेकिन इस वक्त सिर्फ मैं हूं और खुदा है और तुम। कोई ऐसी बात कहो कि जिसे साबित हो सके कि तुम्हें पछतावा है। कोई ऐसी बात कहो कि मेरा ज़मीर मान जाए और इस बात को उसकी माँ और मंगेतर के सामने पेश कर सकूं और कह सकूं कि खुदा के हुक्म की खातिर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, उसे माफ़ कर दिया। कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो। तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो?